صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ برادران اسلام، عزیزان ملت، عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، موت کے وقت اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، میں نے قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، میرا شکر ادا کرتے رہو اور میرے ساتھ کفران نعمت مت کرنا۔ دوستو، قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو ذکر کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور احادیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ذکر کرنے پر بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، کوئی مال نہیں، کوئی اولاد نہیں۔ حضور کا فرمان ہے کہ الدنیا ملعون الا بذکر اللہ۔ دنیا و ما فیہا، یعنی جو دنیا ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے، وہ سب ملعون ہے الا بذکر اللہ، سوائے اللہ کے ذکر کے۔ اور اللہ کا ذکر کرنا ہر حال میں، ہر وقت
یہ اہل تصوف کا شیوا ہے۔ اہل تصوف اور جس کو آپ طریقت کہتے ہیں، طریقت والے کبھی بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ اور اپنے سانسوں کو، جو سانس ہم لیتے ہیں، ان سانسوں کو وہ مشق کے ذریعے سے ایسا کر لیتے ہیں کہ جس طرح آپ کسی طوطے یا مینا کو بات کرنا سکھاتے ہیں تو طوطا پھر وہی کچھ بولتا رہتا ہے، میاں مٹھو بولتا رہتا ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں انہوں نے بھی اپنی سانسوں کو ایسا مشغول کر دیا، ایسا سانس کو مٹھو والی بولی سکھا دی کہ پھر اگر وہ سوئے ہوئے بھی ہو تو پھر بھی ان کا دل دھڑکتا رہتا ہے اور اس میں سے اللہ اللہ کی آواز آتی رہتی ہے۔ یاد رکھو، ذکر کرنے والے، ذکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف حلقہ ذکر ہو۔ ذکر ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو شریعت کے مطابق ہے۔ نماز پڑھنا بھی ذکر ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا بھی ذکر ہے، روزہ رکھنا بھی اللہ کا ذکر ہے، حج کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے، زکوٰۃ اور خیرات کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے، میلاد کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے، 11ویں شریف کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے، اور مجلس کرنا، محفل کرنا جس میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں، یہ سارے ذکر میں شامل ہیں۔ تقریر کرنا بھی ذکر ہے، تقریر سننا بھی ذکر ہے۔ اسی لیے ہر وہ نیک کام جو انفرادی طور پر کیا جائے یا اجتماعی طور پر کیا جائے، اس کو اللہ کا ذکر کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا، جب تم کبھی جنت کے باغیچوں سے گزرو تو اس میں سے چر لیا کرو۔ ماں بریاض الجنت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور جنت کے باغیچے کہاں اور کیا ہیں؟ فرمایا حلق ذکر، جو ذکر شریف کے حلقے ہیں وہ کسی بھی شکل میں ہو، وہ جلسے کی شکل میں ہو، میلاد کی شکل میں ہو، 11ویں شریف کی شکل میں ہو، یا حلقہ ذکر کر کے وہاں پر ایک آدمی ذکر کرا رہا ہو اور دوسرے کر رہے ہو، یہ تمام ذکر جو ہیں یہ جنت کے باغیچے ہیں۔ جب تمہارا کبھی ایسی جگہ سے گزر ہو